آج کل یہ تأثر دیا جا رہا ہے کہ قادیانی جس غلام احمد نے، وہ اپنے آپ کو نام تو اس کی ماں نے غلام احمد رکھا تھا، لیکن یہ غلام کے بجا باغی بن گیا، سرکش بن گیا، غدار بن گیا، داغدار بن گیا، بے وفا بن گیا۔ مسلمانوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت اور محبت ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے انگریز کا لگایا ہوا یہ پودا، یہ میں نہیں کہتا، میں کسی پہ الزام نہیں لگا، اس نے خود کہا ہے، اپنے کتابوں میں لکھا ہے، یہ انگریز کا لگایا ہو یہ پودا، اس کو تناور درخت بنانے کے لیے مغرب نے، انگریز نے اس پہ بڑا خرچہ کیا۔ آج بھی اگر کہیں سب سے زیادہ مضبوط معیشت ہے اور سب سے زیادہ دنیا میں کسی مخصوص جماعت کا اثر رسوخ ہے تو یا وہ قادیانی کا ہے یا یہودیوں کا ہے، وہ اثر ابھی تک قائم آ رہا ہے۔ تو اس غلام احمد نے، بدبخت نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا انگریز کے کہنے پہ۔ ایک بہت بڑے مسلم لیڈر نے بھی، میں نے کتاب میں لکھا، میں نام نہیں لیتا کسی کا، اس نے لکھا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ نبی بننے کا دعویٰ کرو، تو میں نے اسے کہا بدبخت، تو یہ دل میں خیال کیسے آیا کہ میں اپنے نبی کا باغی بن سکتا ہوں؟ میں نے منع کی تو یہ جو مختار کار کا امتحان فیل کر چکا تھا اور سیشن کورٹ میں بطور کلرک کام کرتا تھا، بیٹھے بٹھائے انگریز نے اسے نبی بنا دیا۔ اس نے کہا میں نبی ہوں، علماء نے مسترد کیا۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب کا نام منفرد ہے، آدم یہی نام ہے نا، آگے محمد، آدم، آدم احمد، آدم خان تو نہیں ہے نا جی، اکیلا آدم، نوح، یوسف، یونس، موسیٰ، عیسیٰ جی، ہارون، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ جتنے بھی نام انبیاء کے آئے سب منفرد ہے، اکیلا لفظ ہے، ان کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں۔ علماء نے کہا کہ تیرے نبی نہ ہونے کا سب سے بڑا دلیل یہ ہے کہ تیرا نام منفرد نہیں ہے، تو ابھی تک غلام ہے، اور نبی جتنے بھی بنے وہ آزاد تھے، غلام کبھی نہیں نبی بنا، تو غلام ہے، غلام کب نبی بن سکتا ہے؟ اچھا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن سے اس قسم کا کام لیا جاتا ہے، پہلے ان کی ذہنی تربیت کی جاتی ہے۔ مولانا غلام اللہ اکاڑوی تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کا مسلک تو ہم سے تبدیل تھا، لیکن ختم نبوت کے معاملے میں تو سب ایک تھے۔ جب اس بدبخت نے کہا کہ میں غلام احمد ہوں، احمد نے اپنے غلام کو نبوت عطا کروا دی ہے رب سے، تو غلام علی اکاڑوی نے برجستہ کہا تھا میں غلام اللہ ہوں، میرے اللہ نے اپنے غلام کو بتا دیا ہے کہ یہ غلام جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن جب اس نے دعویٰ کیا، امت مسلمہ نے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا، دلائل سے اس کے نام نہاد نبوت کو مسترد کر دیا، اور متفقہ طور پہ علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ کافر، مرتد اور واجب القتل ہے، اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ مرتد ہے۔ آج کل یہ تأثر دیا جا رہا ہے کہ قادیانیت اقلیت ہے، عیسائیوں کی طرح،
اور یہ تأثر کوئی عام آدمی دے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تأثر سیاستدانوں نے تو دیا، بار بار دیا، حکمرانوں نے بھی دیا، بار بار دیا، سیاستدان ووٹ لینے کے لیے ان کے مراکز پہ بھی چلے گئے، ان کو اپنا بھائی بھی کہا، ان کو ملک اور قوم کا سرمایہ بھی کہا، لیکن الحمدللہ اس وقت بھی علماء ان ظالموں کے خلاف میدان عمل میں کھڑے ہو گئے، ختم نبوت کے خلاف اٹھنے والی ہر قلم کی نوک کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ آج افسوس یہ ہے کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں اعلیٰ ترین منصب پہ بیٹھے ہوئے ایک نام نہاد اور بدبخت شخص نے نبوت کے باب پہ انگلی اٹھائی ہے۔ اور واقعہ اصل میں کچھ یوں ہے کہ دو ہزار بیس میں ایک قادیانی بدبخت نے قرآن کی تفسیر لکھی، صغیر کے نام سے، تفسیر صغیر، لکھی بھی چھپ بھی گئی، عدالت میں مقدمہ گیا، علماء نے عدالت میں ثابت کیا کہ اس تفسیر میں تحریف کی گئی ہے، بددیانتی کی گئی ہے، اسلام کے خلاف لکھا گیا ہے۔ اس وقت کی عدالت نے اور حکومت نے اس کتاب پہ پابندی لگا دی اور لکھنے والے پہ مقدمہ داخل کر دیا۔ اس پابندی کے باوجود یہ کتاب دوبارہ چھاپی گئی پاکستان میں۔ جب دوبارہ چھاپی گئی تو پھر علماء اٹھے، ان پہ مقدمہ کروا دیا، ان کو گرفتار کروا دیا۔ اب جس کتاب پہ قانونی طور پہ بین لگ جائے، اب شریعت کی بعد میں بات میں کروں گا، ابھی ملک کی قانون بتا رہا ہوں، اس کو چھاپنے والے پبلشر پہ کم از کم 6 مہینہ قید ہے پاکستان کے قانون کے مطابق۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلام کے متفقہ عقائد میں تحریف کرے، رد و بدل کرے، اسے پہلے 7 سال کی سزا تھی، 2021 کے بعد اسے 14 سال عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ تو جس بندے کے خلاف ابھی عدالت نے دوبارہ یہ تفسیر چھاپنے پہ ابھی فیصلہ بھی اس مقامی عدالت نے نہیں سنایا تھا، ٹرائل اس کا چل رہا تھا، یہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے کہ ہمارے خلاف یہ ناجائز مقدمہ بنایا گیا ہے، لہذا ہماری مدد کریں، اپنی مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہم اس جمہوری اسلامی جمہوری مملکت خدا داد پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ایک آرڈر سے وہ FIR بھی ان کی ختم کر دی اور ان کو آزاد بھی کر دیا۔ گویا کہ تحریف شدہ قرآن کے تفسیر کے چھاپنے کی بھی اجازت دی، بین شدہ کتاب کے خلاف جو ان پہ سزا آنی تھی وہ بھی ختم کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ میں صاحب نے 2-4 بکواسات بھی کر دی کہ اسلام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے، گلی گلی میں حافظ موجود ہے، اگر کوئی قرآن کو بدلنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو خدا نے جب ذمہ لیا ہے تو اس کو کون بدل سکتا ہے، لہذا ان پہ کوئی سزا نہیں آئے گی۔ اس طرح اس فیصلے کے بعد قادیانیوں کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ، اچھا اس نے یہ بھی کہا کہ ان کو اپنے عبادت خانے بنا لیں،
اور آزاد ہو کے ان کو اپنا دین پھیلانے کی، اپنا عقیدہ پھیلانے کی اجازت ہے پاکستان کے قانون اور شریعت کے مطابق بقول ان کے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ عیسائیوں کے گرجا، ہندوؤں کے مندر برداشت کر سکتے ہو تو قادیانیوں کی عبادت گاہ کیوں نہیں؟ یہ کہہ کے اس نے اپنا فیصلہ صادر فرما دیا۔ اس بدبخت نے 6 تاریخ کو زبانی فیصلہ سنایا۔ 21 تاریخ کو اس کا جب تحریری فیصلہ آیا تو مسلمانوں میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ مسلمان جتنا بھی کمزور ہے وہ نماز کے معاملے میں سست ہو سکتا ہے، عبادت کے معاملے میں کوتاہی کا مرتکب ہو سکتا ہے، لیکن جب معاملہ میرے نبی کی عزت اور آن کا آتا ہے، جب معاملہ قرآن کی حفاظت کا آتا ہے تو پھر مسلمان اب کشتیاں جلا کے باہر نکل آتا ہے۔ اب اس موصوف کا یہ کہنا کہ قرآن کی حفاظت تو اللہ نے کی ہے، یہ کون ہوتے ہیں بدلنے والے، نہیں بدل پائیں گے، تو میں صاحب سے پوچھتا ہوں کہ موت اور زندگی کا مالک کون ہے؟ بولیے۔ جب تک موت نہ آئے تو اس کی زندگی کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ تو کیا کل کوئی کسی کو گولی لگا کے مار دے تو ہم کہیں نہیں نہیں اس پہ قانون عمل میں نہیں آئے گا کہ زندگی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے؟ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ کوئی کسی کو بے عزت کر دے تو کیا ان کے خلاف قانون حرکت میں نہ آئے؟ عزت کا مالک تو اللہ ہی، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، چھوڑ دو۔ یہ جو میرا ملک بنا ہے اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ بارڈر سے فوج ہٹا دو، خدا خود حفاظت کرے گا۔ یہ جو سپریم کورٹ کی عمارت بنی ہوئی اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو آپ نے جو ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے لگائے ہوئے ہیں اپنے گھر پہ، اپنے گاڑی کے آگے پیچھے ہٹا دو۔ جب اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے قرآن کی حفاظت کا تو ہر چیز کا نظام تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، تو یہ پھر عدالتیں کس کام کی، یہ تھانے کس کام کے، یہ فوج کس کام کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موصوف نے بددیانیت پہ مبنی یہ فیصلہ دے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ اگر مندر گوارا ہے تو ان کی عبادت گاہیں کیوں نہیں؟ یاد رکھیے ہندو اقلیت ہے، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہتا ہے، سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میں غیر مسلم ہوں، مجھے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے دو۔ یہ بدبخت جو ہیں اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر پہلے تو آئین سے بغاوت کرتے ہیں۔ 73 کے آئین میں قادیانی کافر اور مرتد ہے۔ جب تک وہ اپنے آپ کو اقلیت باقاعدہ تسلیم نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ چلو میں اسلام سے خارج ہوں، میرا علیحدہ مذہب ہے، یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اپنے آپ کو احمدی کہلاتا ہے۔ وہ ہماری مسجد کی طرز پہ مسجدیں بنانا چاہتا ہے، وہ ہماری قرآن اور حدیث کے حوالے دیتا ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ٹائم ہمارے ٹائم کے مطابق پڑھتا ہے، 30 روزوں کا وہ قائل ہے۔ بس اختلاف نبوت کے باب میں آ گیا، اس نے اس جہنمی کافر کو نبی مانا، ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کیا تو وہ مرتد ہو گیا۔ لہذا عیسائیوں کو اور ہندوؤں کو قادیانیوں کے ساتھ تشبیہ دینا کہ یہ بھی اقلیت ہے، ہم اس کو بھی آئین کے خلاف بغاوت سمجھتے ہیں، تو ہم کہنے میں حق بجانب ہے کہ آئین توڑنے والا صرف قادیانی نہیں ہے، چیف جسٹس صاحب آپ بھی ہیں، آپ نے بھی آئین کے خلاف بغاوت کی ہے، 73 کے آئین کے خلاف آپ نے بھی بغاوت کی ہے،
یہ آئین کا جو آرٹیکل 6 ہے وہ بعد میں کسی اور پہ، پہلے آپ پہ لگنا چاہیے۔ جب پرویز مشرف پہ لگ سکتا ہے کہ اس نے آئین توڑا، اور جج فتویٰ دے رہا ہے کہ 10 مرتبہ، کہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس کو لٹکاؤ، 10 مرتبہ پھانسی دو یا 13 مرتبہ، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا، یا 3 مرتبہ اس نے یہ فیصلہ دیا تھا، ہوا یا عمل نہیں ہوا یہ علیحدہ بات ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب آئین کے سے متصادم فیصلہ دے کے آپ نے آئین سے بھی بغاوت کی ہے، شریعت سے بھی بغاوت کی ہے، لہذا مسلمانان عالم کی طرح یہ اللہ والی مسجد کے نمازی بھی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس منصب سے فی الفور علیحدہ ہو جاؤ، تاکہ یہ منصب کسی صحیح العقیدہ پاکستانی مسلمان کے سپرد کیا جا سکے۔ کیا آپ میرا ساتھ دیتے ہیں؟ مجھے شکایت اس بات پہ بھی نہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے کیا بکواس کی، مجھے دکھ ایک درباری مولوی کا ہے، ایک سرکاری مولوی کا ہے۔ ان کی بد کرداریاں تو دنیا پہ واضح ہے، کبھی ان سے شراب برآمد ہوتا ہے، ہر حکومت کا حصہ ہوتا ہے۔ کل وہ اپنا جبہ پہن کے، امامہ باندھ کے آ کے کہہ رہے تھے خبردار ہم بھی مسلمان ہیں، اگر کسی نے اس معاملے پہ سیاست کی یا قانون ہاتھ میں لیا تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ میں جاہل سرکاری اور درباری مولوی کو کیا کہہ رہا ہوں، ظالم تو کیا ہمیں نہیں چھوڑے گا؟ نبی کی اجازت اور آن پہ جب معاملہ آیا، وقت آیا، تو انشاءاللہ تم ہمیں کیا کر سکتے ہو؟ مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے، حکومتیں آنے جانے والی چیز ہے، مسجدوں میں پیغام چلوائے گئے کہ یہ حساس موضوع ہے، حکومت نے منع کیا اس موضوع پہ نہ بولے، لیکن الحمدللہ تمام مساجد میں اسی موضوع پہ علماء نے اسی موضوع کا انتخاب کر کے حکمرانوں کو بتا دیا ہے کہ جب بات نبی کی آئے گی تو ہم نہ تمہاری مانیں گے نہ تمہارے باپ کی مانیں گے۔ ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ضرورت پڑی تو ہم احتجاج بھی کریں گے، روڈ پہ بھی آئیں گے۔ ہم حکمرانوں کے متنبہ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں توہین عدالت قبول نہیں تو ہمیں توہین رسالت قبول نہیں۔ تم توہین عدالت میں حرکت میں آ جاتے ہو تو ہم توہین رسالت میں ہم غیرت بیدار ہو جاتی ہے۔